عبیر احمد نے آج خودکشی کر لی اور ابدی نیند سو گیا، مگر آج اس کے گاؤں کے مرد و زن میں سے کوئی بھی چین سے نہیں سو پایا تھا۔ ہر کسی کی زبان پر ایک سوال تھا کہ اتنا متقی اور پرہیزگار شخص کیسے حرام کی موت چن سکتا ہے۔ اس کی کینسر کی مریض بیٹی نے اس کے سوئم یعنی کل والے دن خواتین کی محفل میں اس سوال کا جواب دیا تھا۔ اس کی بیٹی کا نام عطیہ عبیر تھا۔ وہ کینسر کی مریضہ تھی۔ کینسر چوتھی سٹیج پر تھا۔ ڈاکٹرز نے لاعلاج قرار دے کر ہسپتال میں رکھنے سے منع کر دیا تھا اور گھر میں وہ موت کی منتظر تھی، مگر اس سے پہلے اسرائیل اس کے والد صاحب کی روح قبض کر کے لے گیا تھا۔ عطیہ عبیر نے والد صاحب کی خودکشی کے متعلق بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ان سے چھوٹا ایک بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ ان کے والد صاحب یعنی میرے دادا بیمار ہو کر بستر سے جا لگے اور پھر کبھی نہ اٹھ سکے، تو میری دادی نے بچوں کی پرورش کے لیے کام کاج کرنا شروع کر دیا، مگر میرے والد صاحب کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ان کی ماں کما کر لائیں اور وہ کھائیں، لہٰذا انہوں نے تعلیم کو خیر آباد کہا اور محنت مزدوری شروع کر دی۔ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب نے 16 گھنٹے کام کیا ہے۔ وہ دن کو اپنا زمیندارہ کرتے، شام کو قریبی مل میں چلے جاتے اور 8 گھنٹے وہاں مزدوری کرتے۔ یوں ان کی ڈبل آمدنی سے گھر میں اخراجات اور بہن بھائیوں کی تعلیم کے بعد بھی بچت ہو جاتی تھی۔ وہ اس بچے سے ہر سال کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا جانور خرید کر رکھ لیتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا جب بہن بھائی جوان ہو کر بڑی کلاسز میں پہنچیں گے تو گھر کے اخراجات کے علاوہ تعلیم کے اخراجات بھی بڑھ جائیں گے، لہٰذا ان کی پالیسی کامیاب رہی۔ اور تقریباً 10 سال بعد جب میرے چچا نے FSC پاس کی تو اس وقت میرے والد صاحب کے پاس 30 کے جانور تھے۔ جانوروں کی دودھ کی آمدن، والد صاحب کی مل کی آمدنی، زمینداری کی طرف سے آنے والی آمدن کی وجہ سے میرے چچا نے میکینیکل انجینئرنگ کے لیے پرائیویٹ طور پر UET لاہور میں داخلہ لے لیا۔ میرے والد صاحب کے اتنے وسائل تھے کہ میرے چچا کی تعلیم کے لیے انہیں نہ تو کوئی جانور بیچنا پڑا اور نہ ہی کہیں سے ادھار لینا پڑا، مگر بعد ازاں جب میری دونوں پھپھوں نے میڈیکل کی فیلڈ کو چن لیا تو میرے والد صاحب کی آمدنی کم پڑنے لگی اور آہستہ آہستہ جانور بھی بکنے لگے۔ دوسری طرف میرے والد صاحب شادی کر چکے تھے اور ہم لوگ بھی پیدا ہو چکے تھے، لہٰذا اب گھر کے اخراجات کو بھی دیکھنا تھا۔ خیر میرے والد صاحب کے سوا اس بات کی کسی کو فکر نہ تھی۔ میرے چچا انجینئرنگ کے بعد فارغ ہوئے تو انہوں نے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں ملازمت اختیار کر لی، مگر انہوں نے میرے والد صاحب کو کسی قسم کی سپورٹ نہ کی، بلکہ اپنا پیسہ جمع کرنے لگے تاکہ کاروبار کر سکیں۔ میرے والد صاحب نے کوئی شکوہ نہ کیا، بلکہ وہ خوش تھے کہ ایک دن ان کا بھائی کامیاب ہو کر ان کی طاقت بنے گا۔ دوسری طرف میری دونوں پھپھوں کے ڈاکٹر بننے تک ہمارے تقریباً سارے جانور بک چکے تھے، بس اب گھر اور زمین باقی تھی۔ میری ایک پھپھو نے تعلیم مکمل ہوتے ہی شادی کر لی اور شوہر کے ساتھ کینیڈا منتقل ہو گئی اور انہوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا، مڑ کر ہماری خبر نہ لی۔ یہاں تک اپنے والد صاحب یعنی ہمارے دادا کی وفات پر بھی نہ آئیں۔ دادا کی وفات کے بعد دوسری پھپھو نے بھی لندن جا کر تعلیم حاصل کرنے کی ضد لگا لی، تو میرے والد صاحب نے زمین سے اپنا اور اپنی چھوٹی بہن یعنی اسی پھپھو کا حصہ بیچ کر انہیں بھی لندن بھیج دیا اور خود خالی ہاتھ رہ گئے۔ اب صرف مل والی ملازمت اور باقی دوسرے بھائی اور بہن کی زمین تھی، جس پر کاشتکاری کر کے انہوں نے ہمیں کھانا پلانا شروع کر دیا، مگر ہم دونوں بہنوں کی تعلیم چھڑوا دی۔ میں نے پڑھنے کی ضد کی تو میرے والد صاحب رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کر کہا، یہ حق مجھے معاف کر دو۔ لہٰذا ہم دونوں بہنوں نے والد صاحب کے پاؤں چوم کر سینے سے لگا لیے اور مڑ کر کبھی پڑھائی کا نہ سوچا۔ میرے والد صاحب نے میٹرک تک میرے بھائی کو پڑھایا۔ جب میرا بھائی میٹرک میں تھا تو باقی تینوں بہن بھائیوں نے زمین اور گھر سے حصہ مانگ لیا۔ میرے والد صاحب کے پاس اتنے پیسے تو تھے نہیں کہ پیسے دے کر گھر رکھ لیتے۔ اپنی اور چھوٹی پھپھو کی زمین وہ پہلے ہی بیچ چکے تھے، لہٰذا باقی زمین دونوں بہن بھائیوں کو دی اور گھر ان تینوں بہن بھائیوں کو دے کر ہمیں ساتھ لیا اور کسی دوست کے خالی گھر میں منتقل ہو گئے۔ میرے چچا نے اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ مل کر ایک ٹیکسٹائل مل لگا لی
और अपना कारोबार शुरू कर दिया। आज वो शहर की जानी मानी शख्सियत हैं। खैर, वक्त गुजरता है और मैं दिमाग के कैंसर की मरीज़ा बन जाती हूँ। दूसरी तरफ एक हादसे की वजह से मेरे वालिद साहब का हाथ कट जाता है और मिल वाले उन्हें फारग कर देते हैं। जब घर में फाकों की नौबत आती है तो कुछ दिन पहले मेरे वालिद साहब अपने भाई की मिल में काम लेने की खातिर जाते हैं, जहां उनके छोटे भाई और भाभी दफ्तर में बैठे होते हैं। मेरे वालिद साहब अपने भाई के सामने अपना मुद्दा बयान करते हैं, जिस पर मेरे चचा कहते हैं, मैं मिल के सिर्फ बैरूनी मामलात देखता हूँ, अंदरूनी मामलात तुम्हारी भाभी देखती हैं, इनसे मिल लो। मेरी चची मेरे वालिद साहब को देखते ही कहती है, तुम्हारा तो एक हाथ ही नहीं है, तुम क्या काम कर सकते हो? हम बिना काम के तनख्वाहें देने लगे तो ये कारखाना 2 दिन भी नहीं चलेगा। मेरे वालिद साहब मदद तलब नज़रों से भाई की तरफ देखते हैं और बताते हैं कि उनके घर में फाके हैं, कैंसर ज़दा बेटी 2 दिन से भूखी है। मगर मेरे चचा के दिल में कोई रहम पैदा नहीं होता। वो माजरत करते हुए कहता है, हमको तो वर्कर की ज़रूरत नहीं, तुम्हें अपने दोस्त की मिल में सफाई करने वाला रखवा सकता था, मगर एक हाथ से मजदूर इंसान सफाई कैसे करेगा? तुम ऐसा करो, कल से अपने बेटे और बेटी को उसकी मिल में भेज देना, मैं कॉल कर दूंगा। अपने छोटा भाई, जिसकी खातिर उन्होंने अपना सब कुछ, बल्कि अपनी औलाद का भी सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उसके इस कदर सख्त रवैये ने इन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया। वापस आकर सारी रात वो हमसे दुख बांटते रहे और फिर सुबह उठे तो पता चला वालिद साहब खुदकुशी करके अपनी नींद सो चुके हैं। मैं यहाँ बैठी हुई सब बहनों से इल्तिजा करती हूँ, खुदारा बड़े भाइयों का एहसान याद रखें, और भाइयों से कहती हूँ, खुदारा अपनी औलाद का हक भी अपने बहन भाइयों पर कुर्बान ना कर दें, वरना बाद में फक्त पछतावे होंगे। आपकी लाश घर में पड़ी होगी और आपकी कैंसर ज़दा बेटी रस्सी की मदद से सर को बांधे हुए लोगों के घरों में जाकर पैसे मांग रही होगी ताकि आपके लिए कफन खरीद सके। इसके साथ ही अतिया बीर मुंह के बल ज़मीन पर गिरी और मर गई। अब की बार अतिया के बहन भाई अतिया के कफन के लिए पैसे मांग रहे थे। जी दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको इस तरह की स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।